FBR کے ریفارمز کیے ہیں, اچھے افسر لگائے ہیں, ٹرانسپیرنسی آئی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے شروع میں ہی فری آف کاسٹ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کو فنڈ کیا. یہ کاوش ہوتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آؤ, پاکستان میں سسٹمز لگاؤ. اینڈ سیم گوز فار, ابھی چائنا گئے, علی بابا کے ساتھ موقع پہ ڈیل کی, وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ علی بابا کا چیئرمین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے آج شہباز سپیڈ دیکھی ہے کہ موقع پہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اور ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ جو میں ریٹیلرز کی بات کر رہا تھا کہ 36 لاکھ ریٹیلر وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کے اندر آیا جو پہلے ٹیکس نیٹ سے باہر تھا, اور ان کے لیے بھی ایک منصفانہ سسٹم بنایا گیا ہے فکس ٹیکس کا کہ وہ ٹیکس کی ایک رقم ادا کریں گے, ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو اپنی دکان کے باہر لگائیں گے. اور دیکھیے یہ بجٹ جس میں تنخواہ دار کو ریلیف ملا, جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے, جو میں نے جیسے کہا کہ 50,000 سے نیچے جو تنخواہ لے رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے, 50,000 سے لاکھ روپے والا جو لے رہا ہے 1% ٹیکس ہے, اس کے اوپر تمام سلیبز کو ریلیف دیا گیا ہے. مڈل کلاس کا بہت بڑا گلہ تھا کہ جی ہم 5 مرلے کا گھر 10 مرلے کا گھر بیچتے ہیں یا 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اس بجٹ کے اندر وزیر اعظم نے خصوصی ریلیف دیا ہے کہ اب جو مڈل کلاس اپنی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی سیل پرچیز کرتی تھی ان کا ٹیکس بھی جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا ہے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر کو مزید تقویت ملے. اور جناب والا, یہ جو ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت جو ریلیف دیا گیا ہے, یہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں ملے گا. ہاؤسنگ سیکٹر کو 12 انڈسٹریز ہیں جو فیڈ کرتی ہیں. اس میں سیمنٹ جاتا ہے, اس میں سریا جاتا ہے, اس میں فٹنگز جاتی ہیں, اس میں مختلف انڈسٹریز کا حصہ ہوتا ہے. اور جو اپنا گھر اسکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے جس میں محروم طبقات کو لون ملے گا 1 کروڑ تک, جس کے لیے 90 ارب روپیہ ڈسپرس کر دیا گیا ہے, 11 ارب روپیہ آلریڈی لگ چکا ہے, اس سال بھی اس کی پروویژن رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ایک سرج آئے گا اس سے پورے ملک کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, لوگوں کو سستا گھر بھی ملے گا. اور ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تو یاد کبھی نہیں دلانی کیونکہ وہ ایک ماضی کا قصہ ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا گھر کے تحت جن لوگوں کو گھر مل رہے ہیں, کوئی نائب قاصد ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کسان ہے, کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے, جن کو یہ گھر مل رہے ہیں, یہ بہت بڑا بوسٹ ہے محروم طبقات کے لیے, مڈل کلاس کے لیے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اکانومی کا پہیہ تیزی سے چلے گا. اور میں آگے بڑھتے ہوئے اب ایکسپورٹرز کے اوپر آؤں گا کہ اس ملک میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر ایکسپورٹ بڑھے گی, فیکٹریاں اور لگیں گی, ایکسپینشن ہوگی, ڈائیورسفیکیشن ہوگی, لوگ نوکریاں دیں گے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, ملک کے اندر معیشت کا پہیہ اور تیزی سے چلے گا. ایکسپورٹرز کی جو دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا جائے وہ ختم کیا گیا, منیمم ٹیکس کو مزید کم کیا گیا, اور سپر ٹیکس پہلے تجویز آئی تھی کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ جو 50 کروڑ تک کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ختم کیا جائے, مگر وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ایکسپورٹرز کے لیے اس ملک میں سپر ٹیکس کو ختم کر کے دکھایا ہے. اور یہ فیصلے ان آئسولیشن نہیں تھے, یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں پورے ہفتے لگے ان لوگوں سے کنسلٹیشن کرتے ہوئے. اس میں انڈسٹریز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, چیمبرز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, آئی ٹی سیکٹر سے الگ ہوئی, تمام سیکٹرز کو, یہ وزیر خزانہ بیٹھے, بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں, تمام سیکٹرز کو اس میں کیٹر فار کیا گیا. ایگریکلچر سیکٹر کے لوگوں کو بلایا گیا, ان سے تجاویز لی گئی. ابھی یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات ہوگی اور بتایا جائے گا کہ کتنا ریلیف دیا گیا ہے, نہ صرف with regard to جو یوتھ کو لونز دیے جا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے, بلکہ جو ایگریکلچرل اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوگا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کو کم کیا گیا ہے. یہ شپنگ کے بیٹھے ہیں منسٹر ہمارے جنید انوار صاحب, شپنگ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کو 18% سے 0% کر دیا گیا ہے. اگر میں یہ کہوں
کہ یہ بجٹ ہر طبقے کا بجٹ ہے، کسان کا، مزدور کا، دکاندار کا، ریٹیلر کا، ہر تنخواہ دار کا، ہر طبقے کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور خواتین کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اس ملک میں کہ پنک ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ آج ان کی ہائیجین پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس کو 0% کر دیا گیا 18% سے۔ اور یہ دیکھیے پاپولیشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاپولیشن کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی۔ اس کو بھی کیٹر فار کیا گیا ہے کہ کانٹرسیپٹیوز کے اوپر بھی جو ٹیکس تھا 18%، اس کو بھی 0% کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بجٹ ایک ریلیف کا بجٹ ہے، یہ بجٹ ایک ایسے دور کا بجٹ ہے کہ ہم خوشحالی والے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پوری کابینہ اس بات کو جانتی ہے۔ خواجہ صاحب بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ایک لمحہ پچھلے پورے سال اس کوشش میں رہے کہ میں گنجائش پیدا کروں، میں ریلیف لے کے آؤں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی ہیں، ہمارے باقی بھی آبلیگیشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو ایفیشنٹلی اور ایک کمپیٹنٹ طریقے سے مینج کر کے ذاتی ایک ایفرٹ کیا، دن رات ایک کیے، خون پسینہ بہا کے آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو 2 سال سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف میں اپنی بجٹ دیا گیا ہے، اور ہر طبقے کو اس کے اندر گنجائش پیدا کر کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ آغاز ہے ایک ایسی گروتھ کا جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی اکانومی بنیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ جناب والا، میں ان کنکلوژن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی تجاویز بھی آتی ہیں، مگر خدارا جہاں پاکستان کی بات ہو تو کم از کم ہماری بات نہ کریں، ہمیں داد نہ دیں، مگر پاکستان کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں، پاکستان کے فخر میں اپنے فخر محسوس کریں، اور پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے نہ صرف امن کا قیام ہوا ہے بلکہ ہم پوری دنیا کی اکانومیز اس سے بینیفٹ کریں گی۔ پاکستان میں الحمدللہ جو ایک ٹیم ورک ہے جس میں SIFC کا بہت رول ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کی پوری ٹیم، اور ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی پوری ٹیم، وہ خارجہ محاذ ہو، وہ اکانومی کا محاذ ہو، آج پاکستان وہ پاکستان ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سب پاسپورٹ کی بھی عزت ہے، اور آج معیشت بھی جو ہے وہ ترقی کی شارہ پر گامزن ہے الحمدللہ۔